بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے جوشن کبیر جو انتہائی اہم ترین دعا ہے، جس میں 100 فصلیں ہیں۔ ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں فصل نمبر 21 سے لے کر فصل نمبر 30 تک کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ فصل نمبر 21 میں اللہ کے اسماء، وہ اسماء جو اسماء حسنہ کے نام سے معروف و مشہور ہیں، ان کا حوالہ اس فصل نمبر 21 میں دیا گیا ہے وہ، اور اس کے بعد فصل نمبر 25 میں بھی وہ خاص اسماء جو اسماء حسنہ ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور دیگر فصلوں میں جو اس کی صفات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ خدایا، میں تجھ سے تیرے ناموں کے واسطے سے سوال کر رہا ہوں، اے وہ جو بلند ہے، وفا شعار اور بے نیاز ہے، بھرے ہوئے خزانوں کا مالک ہے، کرم کا سزاوار ہے، جس کی صفات پسندیدہ اور جس کے اوصاف پاکیزہ ہیں، ابتدا کرنے والا، صاحب قوت اور صاحب ولایت ہے۔ اے وہ کہ جس کی قوت اور جس کی ولایت اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اے وہ جس نے نیکیوں کا اظہار کیا اور برائیوں کو چھپا دیا، اے وہ کہ جس نے جرائم پر یعنی گناہوں پر باز پرس نہیں کی اور پردے گناہ کو چاک نہیں کیا، اے عظیم معافی والے، بہترین درگزر کرنے والے، اے وسیع ترین مغفرت والے، اے دونوں ہاتھوں سے مہربانی کرنے والے، اے ہر حرف راز کے ساتھی، ہر فریادی کی آخری منزل، ہر فریاد کی آخری منزل، اے کامل نعمتوں والے، وسیع رحمتوں کے مالک، سبقت کرنے والے، احسانات کے مالک، اے بلیغ حکمت والے، اے مکمل قدرت رکھنے والے، اے مضبوط دلیل والے اور قاطع دلیل والے، اے واضح کرامت والے، اے ہمیشہ کی عزت والے، مستحکم قوت والے، اے محافظ عظمت والے، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے تاریکیوں کے مقرر کرنے والے، اے آسموں پر رحم کرنے والے، اے لغزشوں کے معاف کرنے والے، اے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والے، مردوں کو زندہ کرنے والے، اے آیتوں کے نازل کرنے والے، اے نیکیوں میں اضافہ کرنے والے، اے برائیوں کو مٹانے والے اور شدید عذاب کرنے والے۔ خدایا، میں تجھ سے تیرے ناموں کے طفیل میں تیرے ناموں کے واسطے سے سوال کر رہا ہوں، اے تصویر بنانے والے، اے تقدیر ساز اور تدبیر کرنے والے، اے پاک کرنے والے، روشن کرنے والے، آسان کرنے والے، اے بشارت دینے والے، اے ڈرانے والے، اے آگے بڑھانے والے اور اے پیچھے ہٹانے والے، بیت الحرام کے مالک، اے محترم مہینوں کے مالک، اے محترم مہینے کے مالک، رکن و مقام کے پروردگار، مشعر الحرام کے مالک، مسجد الحرام کے مالک، اے حل و حرم کے مالک، اے نور و ظلمت کے مالک، اے تحیت و سلام کے مالک، اے مخلوقات کی قدرت کے مالک، اے بہترین فیصلہ کرنے والے، بہترین انصاف کرنے والے، سب سے زیادہ سچ بولنے والے، سب سے زیادہ پاکیزہ صفات بہترین پیدا کرنے والے، تیز ترین حساب کرنے والے، سب سے زیادہ سننے والے اور سب سے بہتر نگاہ رکھنے والے، سب سے زیادہ بخشنے والے، سب سے بلند تر کریم پروردگار، اے بے سہاروں کے سہارے، بے آسراؤں کے آسرا، اے بے ذخیروں کے ذخیرہ، اے پناہوں کے محافظ، بے کسوں کے فریاد رس، جس کا کوئی فخر نہیں اس کے لیے باعث فخر، جس کی کوئی عزت نہیں اس کی عزت، جس کا کوئی مددگار نہیں اس کے مددگار، جس کا کوئی مونس نہیں اس کے انیس، جس کے لیے کوئی امان نہیں اس کے لیے مرکز امن و امان۔ خدایا، میں تجھ سے تیرے ہی ناموں کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، اے محافظ، اے قائم و دائم، اے مہربانی کرنے والے، اے سلامتی دینے والے، حکومت کرنے والے، جاننے والے، تقسیم کرنے والے،
اور رزق میں کمی اور زیادتی کرنے والے، اے حفاظتوں کے طلبگاروں کے محافظ، اے طالبان رحم پر رحم کرنے والے، اے طالبان مغفرت کے بخشنے والے، اے طالبان امداد کے مددگار، اے طالبان حفاظت کے محافظ، اے طالبان کرامت کو کرامت بخشنے والے، اے ہدایت چاہنے والوں کے مرشد، اے فریاد رسی کرنے والوں کے فریاد رس، اے طالبان اعانت کے معین و مددگار، اے طالبان امداد کی فریاد کو پہنچنے والے۔ یہ ترجمہ تھا 21 سے 30 تک کی فصلوں کا، اور اب مختصراً ان کی وضاحت۔ ان فصلوں میں خداوند عالم کے اسماء حسنی اور اس کے صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی فصل میں اللہ کے اسماء ہیں، جیسے اللہم انی اسألک باسمک یا علی یا وفی یا غنی یا ملی یا حفی یا رضی یا ذکی یا بدی یا قوی یا ولی۔ پروردگارہ میں تجھ سے تیرے ناموں کے واسطے سوال کر رہا ہوں، کون پروردگار کہ جو بلند ہے، وفات شعار ہے، بے نیاز ہے، بھرے خزانوں کا مالک ہے، اور وہی کرم کا سزاوار ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اسماء ہیں کہ جن سے سامعین اور صاحبان ایمان خوب واقف ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ فصل نمبر 22 میں جن صفات کا تذکرہ ہوا ہے وہ یہ کہ ہے وہ ذات کہ جو صاحب پسندیدہ صفات ہے، یعنی جس کی صفات بہت پسند ہیں، ابتدا بھی وہی کرتا ہے اور قوت اور ولایت کا مالک بھی وہی ہے، جس نے نیکیوں کا اظہار کیا ہے اور برائیوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور جس نے جرائم پر مواخذہ نہیں کیا ہے، گناہ کے پردوں کو چاک نہیں کیا، اور عظیم معافی والا ہے وہ، یعنی اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، بہترین درگزر کرنے والا ہے۔ دیکھیے فرعون کے سلسلے میں سب کو معلوم ہے کہ پالنے والے نے یہی فرمایا تھا، اے موسیٰ تم نے اسے معاف کیوں نہیں کیا؟ کاش اگر وہ ہم کو پکار لیتا ہے ایک بار بھی تو ہم اسے معاف کر دیتے اور ہم اسے بچا لیتے۔ تو وہ بہترین درگزر کرنے والا ہے، بشرطے کہ معافی چاہنے والا سلیقے سے اور صدق دل سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، جس کی مغفرت بہت وسیع ہے، دونوں ہاتھوں سے مہربانی کرنے والے، یہاں دونوں ہاتھوں سے مراد یعنی بہت زیادہ کرنے والا، دائرے کے ایک آدمی ایک ہاتھ سے دیتا ہے، ایک آدمی دونوں ہاتھوں سے دے رہا ہے، تو یہاں مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ معافی اور مہربانی کرنے والے۔ وہ ہر فراز کا ساتھی ہے، اور کوئی بھی فریاد کرنے والا ہو اس کی فریاد کی آخری منزل ہے۔ وہ جو نعمتیں مکمل کرتا ہے، جس کی رحمتیں وسیع ہیں، سبقت کرنے والا، احسانات میں سبقت کرتا ہے۔ ہم کسی لائق نہیں تھے، ہم نے کوئی عبادت نہیں کی تھی، ابھی ہم خود اپنے کو جانتے بھی نہیں تھے، مگر ماں کے شکم میں ہمارے اوپر رحمت میں سبقت کی، اور ماں کے وجود میں ہمارے لیے غذا معین کی اور غذا فراہم کی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم نے بھی کچھ نہیں کیا، ابھی ہم نے اس کو جانا بھی نہیں، ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے، لیکن وہ سبقت کرتا ہے احسانات میں، وہ واقعی کامل قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت سے کون بچ کے جائے گا؟ اس کی دلیل قاطع ہوتی ہیں، یعنی نہ کاٹنے والی دلیل ہوتی ہیں، اور کرامت اس کی بہت واضح ہوتی ہیں، یہ ہم خوب سمجھتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں۔ آسمانوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور تاریکی یعنی اندھیروں کو اسی نے مقرر کیا ہے، آنسوؤں پر رحم کرنے والا وہی ہے۔ دیکھیے وہی ہے، معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آیا ہے کہ اگر کوئی گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، بعض دعاؤں میں آیا ہے کہ انسان رو کے دعا کرے، حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ اگر ایک مگس یعنی مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ وہی ہے کہ آنسوؤں پر رحم کرنے والا، یعنی جب انسان رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے تو خدا اس پر رحم کرتا ہے، لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بے شمار ہزاروں واقعات ہیں کہ جو انسان کی معافی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، وہی عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس نے مردوں کو زندہ کیا۔ دیکھیے کتنے افراد ایسے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک آدمی مر چکا ہے اور پھر وہ زندہ ہو جائے، نہیں،
انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، تیمارداروں سے کہہ دیا جاتا ہے صرف دعا کرو، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر وہی آدمی موت سے نکل کے آ جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جن پر حملے ہوتے ہیں لیکن وہ بچ جاتے ہیں، اور خود ویسے بھی مردوں کو زندہ کرنا، یہ بھی واقعات بہت سے آئے ہیں کہ جس میں خدا نے عالم نے مردوں کو زندہ کیا۔ بنی اسرائیل کا پورا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اے آیتوں کے نازل کرنے والے، قرآن مجید کی تمام آیتیں اسی نے نازل فرمائی۔ صحیفہ ابراہیم و موسیٰ اور صحف اولا، یہ تمام صحیفیں، چاہے وہ زبور ہو، توریت ہو، انجیل ہو اور دیگر صحیفے ہوں، یہ سب اسی نے تو نازل کیے ہیں۔ وہ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، نیکیوں کے اضافہ کرنے والے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 گنا دیں گے، بلکہ بعض مقام پر تو یہ آیا ہے کہ بے حساب دیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت میں ارشاد ہوا کہ جو انسان نیکی کرتا ہے اور خیر انجام دیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے گیہوں کا دانہ بویا ہو، پھر اس میں بالیاں اگی ہوں اور ہر بالی میں 7 بالیاں اگی ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ دیکھیے برائی انسان کرتا ہے، لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو آرڈر دیا ہو، حکم دیا ہو کہ جاؤ اس بندے نے گناہ کیا ہے اس کو سزا دو، نہیں، مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ انسان اس کی بارگاہ میں ویسے ہی حاضر بھی ہو۔ شدید عذاب نازل کرنے والا ہے۔ خدایا میں تجھ سے تیرے ناموں کے طفیل میں سوال کر رہا ہوں، مصور، مقدر، مدبر، مطہر، پاک و پاکیزہ، نور دینے والا، آسانی کرنے والا، بشارت دینے والا، اسماء الہی کا ذکر ہوا ہے۔ اور پھر 26ویں فصل میں ارشاد ہوا، یا رب البیت الحرام، اے بیت حرام یعنی خانہ کعبہ کے مالک، شہر حرام یعنی محترم مہینہ یعنی ماہ مبارک رمضان، یا اور دیگر مہینے جو محترم مہینے ہیں، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ذی قعدہ ہے، تمام مہینوں کا مالک ہے، لیکن یہاں ان مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ شہر حرام یعنی مکہ، رکن اور مقام جو خانہ کعبہ کے قریب کے یہ سب جگہ ہیں۔ مشعر حرام، مسجد حرام، حل و حرم کے مالک وہی ہے، کب پروردگار وہی ہے۔ نور و ظلمت کو اسی نے خلق کیا ہے، نور کو بھی، روشنی کو بھی، اندھیروں کو بھی، وہی لائق درود و سلام ہے۔ وہی اسی نے مخلوقات کی قدرت کو بھی جانا اور مخلوقات میں قدرت بھی دی، اور وہی اصل میں قدرت کا مالک ہے۔ احکم الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والا، بہترین انصاف کرنے والا۔ دیکھیں انصاف کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جج، قاضی یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ان کے فیصلوں میں کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بالکل 100% فیصلہ صحیح کیا ہو۔ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، کہیں تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہوتی ہیں، زیادہ بھی ہوتی ہیں، لیکن خدا سے بہترین فیصلہ کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے یہاں انصاف کرنے والا، اس سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سچ ہے، سچ بولنے والا ہے، اور وہ سچوں کو دوست بھی رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہے، وہی پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو دوست بھی رکھتا ہے۔ النظافت من الایمان، ایمان کی ایک شاخ، ایمان کی بنیاد ہی طہارت و پاک و پاکیزگی پر ہے، اسی لیے اس نے تاکید فرمائی ہمیشہ باوضو رہیں، غسل جمعہ کریں، خوشبو لگائیں، یہ سب پاک و پاکیزگی کی کچھ علامتیں ہیں۔ بہترین پیدا کرنے والا ہے، اس نے کیسے خلق کیا ذرا ہم غور تو فرمائیں۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ خود اپنے جسم کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، ایک سے ایک پرندوں کو دیکھیں، ان دریاؤں کو دیکھیں، لہلہاتے ہوئے چمن کو دیکھیں، اس عظیم آسمان کو دیکھیں، کس کس چیز کو دیکھیں؟ جس کو بھی دیکھیں گے آپ ایک مرتبہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ہم مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے کے لیے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین خلق کرنے والا ہے۔ یا اسرع الحاسبین، تیز حساب کرنے والا، دنیا کا سب سے تیز حساب کرنے والا، جو آج کی مشینیں کر رہی ہیں، مثال کے طور پر کمپیوٹر ہے یا اور دوسری چیزیں ہیں، لیکن یہ سب ہیچ ہیں، یہ سب انسانی دماغ کے بنائے ہوئے ہیں،
لیکن خود دماغ انسانی کو، اس کائنات کے دماغ کو خالق کائنات نے بنایا، اس سے بہترین حساب کرنے والا کوئی نہیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے قیامت میں ہزاروں کروڑوں افراد، اربوں لوگ ہوں گے یا اربوں مخلوقات ہوگی، وہ ان کا حساب کیسے کرے گا؟ مگر یاد رکھیے یہی تو کمال قدرت ہے کہ اس نے وہ نمونے یہاں پر رکھ دیے ہیں کہ جب تمہاری نہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، خدا کے علم کی تو بات الگ ہے، اہل بیت علیہ السلام یا دیگر اس کے مخصوص بندوں کے مقابلے میں ہمارا اور اس دنیا کا علم کچھ نہیں ہے، مگر یہ اتنی تیز حساب کرنے والے ہیں، وہ تو اسرع الحاسبین ہے، بہترین سننے والا، سب سے زیادہ سننے والا، سب سے بہترین نگاہ کرنے والا۔ دیکھیے کہاں کہاں نظر رکھتا ہے، سمندروں میں، سمندروں کی گہرائیوں میں اپنی مخلوقات پہ نظر رکھتا ہے، ہواؤں میں، زمینوں میں چھپے ہوئے جانوروں پر، سب کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ شفاعت کرنے والا، سب سے زیادہ بلند ترین اور کریم پروردگار، وہ جو بے سہاروں کا سہارا ہے، جہاں کوئی سہارا نہیں ہوتا، جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تب وہی سہارا ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بے ذخیرہ ہیں، دولت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، مگر وہی اس کے لیے، اللہ ہی اس کے لیے، ان کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے، بے پناہوں کا محافظ ہے، بے کسوں کا فریاد رس رہی ہے۔ جس کے پاس کوئی فخر نہ ہو وہ اس کے لیے باعث فخر بن جاتا ہے، جس کی کوئی عزت نہ ہو اس کے لیے باعث عزت بن جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم دنیا میں کتنے ایسے ہیں جو پہلے کچھ نہیں تھے، لیکن جب مالک کا کرم ہوا، جب اس کی عنایت ہوئی تو صاحب فخر بن گئے، صاحب عزت بن گئے۔ وہ پروردگار کہ جو سب کے لیے مونس اور انیس ہے، اور جس کی کوئی امن اور امان نہیں ہے، وہ اس کے لیے امن و امان ہے۔ خدایا میں تجھ سے تیرے ہی ناموں کے ذریعے پھر سوال کر رہا ہوں۔ یہاں پر بھی اللہ کے 10 اسماء کا ذکر کیا گیا ہے، قائم و دائم و راحم، سالم، حاکم، محافظ ہے، قائم و مہربانی کرنے والا ہے، بہترین تقسیم کرنے والا ہے، رزق میں کمی اور زیادتی کرنے والا ہے۔ فصل نمبر 29 کا جو آخری 2 اسم ہے پروردگار کے، قابض و یا باسط، رزق میں کمی کرنے والا اور رزق میں زیادتی کرنے والا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے وہ تھے جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی، مگر وہ بھیک مانگتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ کتنے ایسے تھے جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں تھی، ایک ٹکڑا نہیں تھا، مگر آج وہ دنیا کو رزق تقسیم کر رہے ہیں، دنیا کو بانٹ رہے ہیں، اس کی مخلوقات کو کھلا رہے ہیں۔ شاہوں کو گدا بنا دیتا ہے اور گدا یعنی فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آخری پیراگراف ہے وہ کہ جو حفاظتوں کے طلبگار کا محافظ ہے، یعنی جو انسان اس سے حفاظت طلب کرتا ہے وہ اس کا محافظ بن جاتا ہے، جو رحم طلب کرتا ہے اس پر رحم کرتا ہے، جو مغفرت کا متمنی ہے اس کو بخش دیتا ہے، جو امداد کا طلبگار ہے اسے امداد دے دیتا ہے، جو حفاظت چاہتا ہے خدا اس کے لیے حفاظت بن جاتا ہے، جو عزت چاہتا ہے اسے عزت دے دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کی آیت میں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، تو انسان عزت کا متلاشی ہے، عزت کا طلبگار ہے، کرامت کا طلبگار ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حوالے ہے، یعنی اسی سے عزت طلب کرو۔ جو فریاد کرنے والا ہے اس کی فریاد کو پہنچ جاتا ہے، اے اعانت کے معین اور طالبان امداد کی فریاد کو پہنچنے والے۔ یہ مختصر تشریح تھی ان 10 فصلوں کی کہ جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں دعائے جوشن صغیر و کبیر کو پڑھیں، دعائے مکارم الاخلاق کو پڑھیں، مناجات مولا کائنات کو پڑھیں، اور ان تمام ادعیہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو بغور پڑھیں کہ جو ہماری سیرت اور ہماری بہترین زندگی بنانے کے لیے اچھا ہے۔ عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو ان کا اردو ترجمہ ہی پڑھ لیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔